نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبأ ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری اللہ رب العالمین کی عطا کردہ عید کا دن ہے اور جمعہ کا بھی روز ہے، وہ بھی عید ہوتی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہم جو ہیں اس زرین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایمانی حرارت کو اور زیادہ تابناک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایمان کو مضبوط بنانا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ بنا ایمان کے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، غیب کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے وہ لوگ جو اندیکھی باتوں کو، جن باتوں کو وہ دیکھے نہیں ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے اور ہونا چاہیے، مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا اور کانوں کا سنا ہوا دونوں بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ذرہ برابر بال برابر بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ابھی ہم جو کر رہے ہیں یہ عبادت ہے نا۔ اللہ رب العالمین کا ایک حکم بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان لوگوں پر ابراہیم کا قصہ بیان کرو، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآنی آیات کے بارے میں کہتا ہے کہ جب آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے بن کر اس پہ سے نہیں گزرتے۔ تو ایسے ہی حالات جب ان کے اوپر گزرتے ہیں تو وہ ایز اے روٹین عید نہیں مناتے، ایز اے روٹین جو ہے آ گیا ہے تو کر لے رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ شعور کے ساتھ، جان بوجھ کر، سمجھتے ہوئے، ہے نا، سمجھتے ہوئے کیا ہوا عمل نیکی بنتا ہے، بنا سمجھے کہ کیا ہوا عمل نیکی نہیں بنتا۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو جب ہم شعوری طور پر سمجھیں گے تو ہماری نیت بنے گی۔ ابھی جیسے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نیت بنا کر آئے، ہے نا، نیت ہوئی ہماری، ارادہ ہوا اور ہم آئے، نیت کے معنی ارادہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے وہ آ گئی ہیں۔ ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پھر جو ہے وہ ریپیٹ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ بندہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ایک سرٹیفکیٹ، گولڈ میڈل تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اللہ کا میڈل ہے یہ، اللہ اپنا میڈل دے رہا ہے اپنے خلیل کو، ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم الذی وفا۔ اور پھر ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بہت ساری باتیں اللہ نے ان کی تعریف میں کہی ہے کہ وہ نرم دل تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بردبار تھا، صدیق النبیہ، سچا نبی تھا۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ ان کو جو ہے اپنا دوست بنا دیا۔ تو اللہ کے اس دوست کے لیے جو ہے ہم کو کیا کہا گیا؟ ہم کو کہا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرو، یعنی ان کی پیرو بنو، ان کے پیچھے چلو، ان کے جیسا کرنے کی کوشش کرو۔ حاجیوں کے اوپر اور ہم پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اہلیہ کی، ان کے بچے کی بہت ساری سنتیں ہم پر واجب ہیں، ہے نا۔
اسی لیے واجب ہے، اللہ کو وہ ادائیں پسند آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو جھکا دے اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دے، وہ محسن، اور یہ کرنے میں وہ محسن ہو۔ محسن بولے تو اچھے سے اچھا کرنے والا، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت بندگی بجا لانے والا۔ اصل یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے نا۔ اللہ کے نزدیک کوالٹی اہم ہے، تمہارا اخلاص کتنا ہے، تم کتنے مخلص ہو، اللہ کو کتنا پہچانتے ہو، اللہ کے کتنے ہو کر رہنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا تمہارے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھکا دے، اور اپنا چہرہ پوری توجہ۔ اللہ اپنے خلیل کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ مسلم بھی تھا اور حنیفہ بھی تھا، فرما بردار بھی تھا اور یکسو بھی تھا، دوسری طرف سے کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی امید نہیں لگاتا تھا، کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں کرتا تھا، ہر چیز، ہر امید، ہر جو ہے وہ عبادت، بندگی، مراسم، زندگی، جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی محیا مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو ہے ان کی تعریف کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر وہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ جھک جا، مان لے، فرما بردار بن جا، تو کہا کہ اسلمت لرب العالمین، قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو یہ اسباق جو ہے وہ لینے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے تم اتباع کرو، اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا ہے نا، میں نے وہ آیت بھی آپ کو بتائی تھی، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی تمہاری طرف۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم جو ہے ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ عوام سے، ہم سے بھی کہا گیا، اور اللہ کے رسول سے بھی خاص طور پہ کہا گیا، اور جگہ جگہ کہا گیا کہ ہم جو ہے ان کی اتباع کریں، اور اسی کی اتباع کے سلسلے میں ہم جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت عظیم، کہ ذبح عظیم جو دیا گیا تھا اس کی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اس کو جو ہے ادا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری تاکید ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے قریب کا تو کون ہے؟ انا اولی الناس بابراہیم، ابراہیم سے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جو اس کی اتباع کریں، وہ ھذا النبی، اور اس نبی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی جو ہے وہ پیروی، ان کے پیچھے یعنی وہ لوگ کیسا کرتے ہیں وہ دیکھیں، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کا ساتھی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے تھی، اللہ نے اس بندے کو یہ اعزاز دیا۔ وقت بہت کم ہے، میں ایک دم شارٹ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان کو اس نے پورا کر کے بتایا، اس امتحان کے اندر وہ ثابت قدم رہا، پورا کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا، رہبر، سردار، امام بنا رہا ہوں، ہے نا۔ تو فوراً ہمارے باپ نے ہماری فکر کی تھی اس وقت بھی، کیا کہا تھا؟ میرے اولاد کا کیا؟ یہ جب رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے بانٹی جا رہی ہے، تو یہ جوش میں ہے اللہ کی رحمت، تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا؟ قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا وعدہ جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، جو ظلم کرے گا، جس کا حق ہے اس کو دینا وہ نہیں دے گا، اس کی جان کا بھی حق ہے اس پر کہ اس کو وہ دوزخ سے بچائے، ہے نا، شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کے نرغے میں نہ آئے، اللہ کی فرما بردار رہے، ہمیشہ اللہ پر توکل کرے، ایمان رکھے۔ تو ایسا اگر وہ کرے گا، ظالموں میں سے نہیں بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازے گا، سرداری، پیشوائی، برتری، ہاں، ساری انسانیت کی امامت۔ پہلے جو تھی امامت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی، لیکن وہ بنی اسرائیل سے چھین کر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دی۔ ہاں، ان کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے ان پر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت مار دی، اور اللہ کا غضب جو ہے ان کے حصے میں آیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جو تحویل قبلہ کی آیتیں ہیں وہاں سے جو ہے صاف طور پہ کہا کہ جو یہ تحویل قبلہ ہونے کا مطلب یہ ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول جو ہے وہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ میں، مکہ میں جب تھے تو آپ جہاں کعبے کو، وہ بیت المقدس کو جو ہے چہرہ کرتے تھے، تو بیچ میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ آ جاتا تھا آٹومیٹک، وہ سمت ایسی پڑتی تھی۔
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا ہو گیا؟ کعبہ ادھر ہو گیا، بیت المقدس ادھر ہو گیا، یعنی اپوزٹ ہو گئے دونوں. تو اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے تو یہ کعبہ بنے. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ خود سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر تمہارے لیے جو ہے وہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو. ظہر کی نماز کے وقت قبلتین، جو لوگ گئے ہوں گے مکہ میں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. تو وہاں پر جو ہے 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، ہے نا، ایک ادھر ایک ادھر. تو وہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی قبیلے سے ملنے گئے تھے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت ہو چکی تھی اور 2 رکعت کے درمیان یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول جو ہے ایسے ہی گھوم گئے اور پورے صحابہ بھی ان کی اتباع کے اندر گھوم گئے. 16 مہینے مدینہ میں آنے کے باوجود اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بیت المقدس کو وہ قبلہ بنایا تھا اپنا، ہے نا، 16 مہینے. تو یہ آزمائش تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے قبلہ، لیکن اللہ کے رسول کی چاہت کو بھی اللہ کی چاہت پر مقدم نہیں رکھا. اللہ کے رسول نے اپنی چاہت کو، ہے نا، اپنی چاہت کو ہم بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ کی چاہت کے آگے نہیں رکھ سکتے. اللہ نے کہا بیت المقدس کو سجدہ کرو، وہاں کر رہے، کعبے کو کرو، کعبے کو کر رہے، حجر اسود کو چوم رہے. اللہ کہیں گا بیٹھو تو بیٹھیں گے، اٹھو تو اٹھیں گے، دیوار پہ سر مارو تو ماریں گے. اللہ جو کہے گا وہ کرنا اصل عبادت ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہے نا، مشرق یا مغرب کی طرف تم چہرہ کر لو تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. یہی صرف نیکی نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا اصل نیکی ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. تو ہم کو جو ہے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کو اصل جو ہے وہ اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. ماں باپ، کسی کے ماں باپ جو ہے بہت زیادہ جاہل ہیں، بہت زیادہ ظالم ہیں، بہت زیادہ آزمائش کا سبب بن رہے ہیں، ہاں، جگہ جگہ بار بار ان کو ستاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے حق کے بعد دنیا کے اندر سب سے بڑا حق سارے انسانوں کے اندر کسی کا ہے تو اپنے والدین کا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے فیصلہ کر دیا اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کی جو ہے وہ بات مانو، اللہ ان کی قدر کرو. اور بولا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور جھڑکاؤ بھی مت، ہاں، وقل لہما قولا کریما. تو یہ جو ہے ضمن میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جب شعور بخشا تو اس کی طرف میں جو ہے وہ تھوڑا موڑا اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ. ابراہیم علیہ السلام کی کرسی کے بارے میں نے کیسی منصب تھی، وہ پوسٹ تھی، کتنا خزانہ وزانہ ملنے کا یہ تھا، لیکن وہ ساری چیزوں کا اللہ جب اس بندے نے سمجھ لیا، اللہ کے بارے میں ایمان لا لیا، تو پھر اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. بھلے سے گدی چلی جائے، جان چلی جائے، ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا نا. تو انہوں نے جو ہے اس سے پہلے جو ہے سمجھانے کی جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کی اپنے لوگوں کو، لیکن وہ جب نہیں مانے، پہلے تو اپنے باپ کو سمجھایا، ما حاذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا کیسی مورتیاں ہیں جن کو تم جو ہے وہ پوچھتے ہو. تو دیکھو ہر جاہل کا ہر زمانے میں، ہر کافر کا، ہر مشرک کا، ہر نافرمان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہے نا. یہ جواب جو ہے وہ کسی اچھے آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہے کافر، مشرک، جاہل، نافرمان، ان کا جو ہے ہر دور کے اندر یہی جواب رہا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. ہمارے باپ دادا کیا بیوقوف تھے؟ ایسا جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں کو کیا سمجھتا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے باپ دادا بیوقوف ہی تھے، ان کو سمجھتا نہیں تھا. جب اچھی بات آ گئی، دلیل کے ساتھ آ گئی، تو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی سلیم عقل کا، سلیم الفطرت عقل کا تقاضا ہے کہ اس بات کو مانے. وہ ابراہیم السلام نے جیسے مانا تھا، ہے نا. ان کے باپ دادا کچھ کرتے تھے، الگ چیز کرتے تھے، ان کا باپ بدھ بناتا تھا، ہے نا، مندروں کا سردار تھا، پروہتوں کا، پنڈتوں کا سردار تھا. لیکن جب ان کی سمجھ میں آ گیا تو اس کو بھی سمجھائے، ہیں، باپ میرے قوم کو سمجھایا، پوری ڈیٹیل ہے، وقت نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے جو ہے ایک ہارڈ طریقہ، سخت طریقہ بھی اپنایا، ہے نا. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو جو ہے وہ ذرا سا کچھ ہوا تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اپنے پروگرام وغیرہ سب تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ان ابراہیم کانا امہ، ابراہیم السلام اکیلا انسان
ون مین شو، پوری امت تھا، ہے نا، اتنا بڑا کام جو ہے کوئی ایک امت نہیں کر سکتی، وہ اکیلے نے کیا. تو اس نے جو ہے ابراہیم السلام نے پھر کیا کیا، ایک مرتبہ فنظر نظرۃ فی النجوم، چاند ستاروں کے اندر جو غور و فکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بتایا. اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے نا اپنے خاص بندوں کی. ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تربیت کرے، ہم کو اپنی تربیت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، ہم کو جو ہے ادھر ادھر کہیں بھی جانے نہ دے، ہماری پیشانی پکڑ کر اس کی بندگی وہ کرا لے تو ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ ہماری خواہشات ہم کو جو ہے وہ جینے نہیں دے گی، ہم کو مسلمان رہنے نہیں دے گی. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے دکھایا، غور و فکر ہم نے کرایا. آسمان ملکوت السماوات والا، آسمان اور زمین کی چیزوں کے اندر انہوں نے غور کیا، لِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات طاری ہوئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ ڈوب گیا، کہا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، چاند کو اس نے جو ہے وہ چمکتا ہوا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے میرا رب. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب انہوں نے جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر میرا رب میری جو ہے وہ رہنمائی نہ کرے تو میں جو ہے ضالین، گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب چاند کو انہوں نے چمکتا ہوا دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب وہ ڈوب گیا، عربی میں جو ہے وہ ڈوب گئی، سورج کو مؤنث بولا جاتا ہے، چاند کو مذکر بولا جاتا ہے. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، انہوں نے اعلان کر دیا، اے میری قوم، تم جو شرک کرتے ہو، جو تم یہ پوجا پاٹ کرتے ہو، اس کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں، میں تم سے جو ہے وہ بری ہوں. حنیفا وما انا من المشرکین، وہ انی وجہت وجہی للذی، وہ دعا جو ہے وہ وہاں پر پڑھی. پھر جو ہے وہ قوم سے بحث مباحثے کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مکالمے بھی ہیں قرآن کے اندر ان کی قوم کے. ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، تو قوم نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباؤنا لها عابدین، ہے نا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے باپ دادا کو ہمارے کرتے پایا. وقال، پھر ابراہیم السلام نے کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر تم اور تمہارے باپ دادا جو ہے وہ گمراہی کے اندر ہوں پھر بھی یہی کرتے رہو گے. تو قوم نے کیا کہا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو جو ہے کوئی مضبوط بات لے کر آیا ہے، کوئی دلیل والی بات لے کر آیا ہے، یا ایسی ہمارے ساتھ جو ہے مذاق کر رہا ہے، ہاں کھیل کر رہا ہے. تو ابراہیم السلام نے کہا، قال بل رب السماوات والارض الذی فطرنی وانا علی ذلکم من الشاہدین، میں جو ہے قال بل رب السماوات والارض، ساری زمین اور آسمان کا جو رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس کے بارے میں تم کو جو ہے گواہی دیتا ہوں، ہے نا، گواہ بن کر کھڑے ہو گئے. ہم کو، مجھے اور آپ کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم کو بھی گواہ بننا ہے نا، اپنے عمل سے، کردار سے، گفتار سے گواہی دینا ہے اسلام کے سچے ہونے کی، اسلام کے مضبوط دین ہونے کی، اسلام کے خدائی دین ہونے کی، اللہ کے دین ہونے کی گواہی دینا. پھر ایک جگہ ہے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم اس کو چمٹے رہیں گے بتوں کو. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ إِذَا تَدْعُونَ، کیا تم ان کو پکارتے ہو جب تو وہ سنتے ہیں؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، کیا وہ تمہیں جو ہے نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ایسے ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اسی لیے ہم جو ہے وہ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. بہت ساری سمجھانے کی کوشش کی اور نہیں مانے وہ، تو وہاں سے جو ہے وہ نہیں مانے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ کہا کہ میں تمہارے بتوں کی جو ہے نا خبر لوں گا، ہے نا. اور پھر کیا کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ جب اپنے عرس میں جانے لگے، جو سارے لوگ مل کے پورا گاؤں جاتا تھا، پوری سلطنت، پورا شہر جاتا تھا، تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی جو ہے وہ خبر لوں گا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، وہ غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ابھی بیمار ہوں. وہ لوگ جب جانے لگے، ان کو بولے تم بھی چلو، تو کہا میں بیمار ہوں. اور فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ
پھر جو ہے وہ راغب ہوا ایک طرف سے جو ہے بتوں کی طرف، بت خانے میں گئے، بت خانے میں جا کے جو ہے کیا کہا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ان کی جو ہے سامنے جو پرساد وغیرہ رکھی رہتی ہے، نیاز نذرانے، ان میں سے اٹھایا اور بتوں سے کہا ہلو کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تم کو، بات بھی نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ایسا سب کرنے کے بعد انہوں نے ایک طرف سے سب کی دھلائی شروع کر دی، سب کے توڑنا شروع کر دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا پیر توڑا، اور پھر کڑاڑا اٹھا کے بڑے کے ہاتھ میں کاندھے پہ رکھ دیا۔ قالو، اور جب وہ لوگ آئے قالو فجعل جزازا الا کبیرا لہم، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا سوائے بڑے کے، الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں دیکھیں۔ قالو من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ کون کیا؟ آنکھیں جو ہے سب بھڑک گئے، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے کر کے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو لوگوں نے کہا قالو سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ اس کا تذکرہ لوگوں میں چلتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے، ہم نے اس کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، قالوا وانت فعلت ھذا، انہوں نے کہا کہ کیا تو نے یہ کیا، توڑا ان کو، تو نے یہ کیا، یہ تیری حرکت ہے، بآلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم، انہوں نے کیا کہا، تمہارے بڑے، اس کے بڑے نے کیا ہوگا، ھذا فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پوچھو اس سے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو ان کے دل نے تھوڑا سا ان کو ملامت کیا کہ ارے ہاں یہ تو کچھ بولتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، تھوڑا سا رجوع ہوئے، لیکن پھر جو ہے شیطانیت ان کے اوپر غالب آ گئی، ورنہ وہ نیچے ہو جاتے۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہا اللہ نے، یہ وہ جو ہے رجوع ہوئے، فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے یہ غور کیا کہ ہم ہی خود ظلم کرنے والے، حق بات ہم نہیں مان رہے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر جھک گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ہاں انہوں نے جو ہے لقد علمت، کیا یعنی تو نے دیکھا کہ وہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کوئی بات کرتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم، پھر انہوں نے نصیحت کی، وہ گرم موقع تھا، دل نرم ہوئے تھے، ذرا سوچ رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، اف ہے، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، من دون اللہ، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم شیئا، کوئی تمہیں نفع نہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہارا نقصان پہنچا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ گھاس کھاتے ہو، عقل کہاں چلی گئی تمہاری؟ قالوا حرقوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو جو ہے جلا دو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود، لوگ سمجھتے ہیں کہ معبود جو ہے وہ مخلوق کی مدد کرتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اپنے بتوں کی، اپنے الہوں کی جو ہے تم مدد کرو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا بنوا لہ بنیانا، ان کے لیے جو ہے بڑا وہ بنایا گیا، جو جھولا جو بنایا گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے فالقوہ الجحیم، آگ کے اندر جو ہے اس کو ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے جو ہے آگ سے کہا، یہ واقعات جو ہے نا صرف ہمارے کو وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں اور خوش ہو جائیں چلے جائیں، نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلنا یا نار کونی باردن، ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو تکلیف کی باعث بن جائے، وہ زیادہ ٹھنڈی ہو گئی، برف کی سیل بن گئی تو تکلیف ہو جائے گی نا، تو سلامن علی ابراہیم، سلامتی بن جا، ہے نا، ٹھنڈی بن جا، سلامتی بن جا، یعنی معتدل بن جا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی باقا نہیں کر سکی۔ تو ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے اسباب پر بنائی ہے، اسباب کل نہیں ہے، اسباب خدا نہیں ہے، اسباب کوئی پوجنے کی چیز نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے۔ اگر ہم اسباب کے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بت بنا لیتے ہیں، بت بنا کے جیبوں میں لاتے ہیں، مسجد کے اندر سجدے کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم جو ہیں وہ اسباب کو اتنی وقت دیں گے جتنا کہ اللہ کے رسول نے دی تھی، ہے نا۔ میدان بدر کے اندر 313 لے کر آئے، چھری کاٹے، جو بھی نیزے تھے، گھوڑے تھے،
جو جتنے میسر آئے پہلے وہ لیے اور لینے کے بعد پھر سجدے میں گرے، ہے نا. مصیبت آ گئی تو خالی دعاؤں سے مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، اس کے اسباب اختیار کرنا پڑیں گے. اسباب کو اتنا ہی اختیار کرنا پڑے گا جتنا کہ اسباب کو اللہ نے دسترس دی ہے، طاقت دی ہے، سبب بنایا ہے. اسباب کو خدا نہیں بنائیں گے، ہے نا. مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ. تو مومن جو ہے وہ تلوار پہ نہیں. غزوہ حنین جو ہوئی اس میں جو ہے 3 ہزار لوگ تھے، 3 ہزار صحابہ تھے، اور وہاں جو 1 لاکھ کا لشکر تھا. 1 لاکھ کا لشکر، یعنی ایک کے مقابلے میں 33، ایک کے مقابلے میں دشمن 33 تھے. وہ 33 نے ان کو جو ہے وہ ہار دلا دی، ان کو جو ہے وہ چنے، لوہے کے چنے چبوا دیے. تو اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اسباب چھوڑتے بھی نہیں. اسباب ہم کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم دنیا میں ہیں. دنیا میں ہیں تو اسباب لینا پڑیں گے، لیکن اسباب کے اوپر پورا توکل نہیں کرنا ہوگا. توکل اللہ کی ذات پر، اسباب کم ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو جو ہے نا کوئی مٹا نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا. یہ توکل جو ہے ہم کو جو ہے وہ آنا چاہیے. پھر اللہ کے اس بندے نے جو ہے وہ کیا کہا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں کہ ہم نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جا، وَإِذَا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی، وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو جو ہے وہ خسارے والا بنا دیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ دعا مانگی، قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي فَسَيَهْدِينِ، میں جو ہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ہاں وہ مجھے جو ہے ہدایت دے گا. لیکن اس نکلتے وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہے نا. وہ جوانی کا وقت تھا، جوانی کے وقت کے اندر جو ہے انہوں نے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور یہ نیک اولاد کب ہوئی؟ 80 سال سے زیادہ ہو گئے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، میں بانجھ ہو گئی ہوں، تو پھر مجھے اولاد ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوگا. اللہ تو سب کر سکتا ہے نا. تو کسی چیز سے نا امیدی کبھی بھی ایک ایمان والا نہیں کر سکتا. نا امیدی کفر ہے، نا امید ہونا ہی نہیں چاہیے. کوشش کرتے چلے جاؤ، ہے نا. ہر گھر پہ ہر دروازے پہ ناکنگ کرو، جواب کچھ بھی ملے، جواب اس نے اچھا دیا تو وہ کامیاب، اگر وہ اس نے جواب کا انکار کیا تو وہ فیل، تم فیل نہیں. رسول جو ہے بعض رسول کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو کیا رسول فیل ہے؟ رسول فیل نہیں ہوتا ہے، امتی فیل ہے نا. امتی فیل ہیں. تو ہم کو جو ہے نا جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے. لوگ مانے نہیں مانے، لوگ آئے نہیں آئے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس دوا ہے، آپ کے پاس علاج ہے، آپ کے پاس درد کا درما ہے، آپ کے پاس اللہ کا معجزہ ہے. اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے تمہارے ساتھ. جب ہے تو تم جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتے، نامراد نہیں ہو سکتے، ہے نا. دنیا کے اندر بھلے سے دنیا والوں کو نظر آئے گا کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اسے گولیوں سے بھون دیا گیا، وہ جو ہے برباد ہو گیا. لیکن اصل تو کیا ہے جو حضرت انس نے کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، میرے رب کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں، گردنوں جو مولی کی طرح کٹ رہی تھی، تلواروں کی جھنکاروں کی آواز دل کی دھڑکنوں کے اندر ہیبت پیدا کر رہی تھی. اس جھرمٹ کے اندر صحابہ جو ہے وہ بے تحاشا کود پڑتے تھے. ہاں، آتش نمرود میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا عشق جو ہے وہ کود پڑا تھا. عقل جو ہے وہ محو لب بام ابھی ابراہیم، علامہ اقبال کا جو شعر ہے، عقل جو ہے اگر عقل سے سوچو گے، عقل سے بڑا جو ہے نا قرآن اور اللہ کہتا ہے قرآن میں دل ہوتا ہے، انسان کا دل ہوتا ہے. ایمان یہاں بستا ہے، ایمان دل میں بستا ہے. اگر یہ لوتھڑے کے اندر جو ہے تم گناہ کرو گے تو ایک دھبا پڑے گا، اور وہ دوسرا کرو گے تو اور دھبا پڑے گا. ایسا کرتے کرتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا. اس لیے جو ہے اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا معصوم رسول دن میں 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا تھا. اللہ کے معصوم رسول بخشائے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم نے کبھی کیا کیا؟ ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم تو کتنے گناہ گار ہیں. تو پوری سنت جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اتباع جو ہے ہم کو پوری جو ہے وہ کرنی ہوگی. تو اللہ کے اس رسول، یہ وقت ہو گیا اور پھر واقعات بھی یہ ہو گئے ہیں، لیکن ہاں
4 منٹ ہیں کیا؟ تو رب حبلی من الصالحین، تو دعا جو ہے وہ 80 سال کی عمر میں ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، دعا اللہ سن رہا ہی نہیں. ارے بھائی ہماری دعا رد ہوتی ہی نہیں. اللہ کے رسول نے ہم کو مژدہ سنایا ہے، ہمارا اطمینان قلب کہ کسی بندے کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اور بندے کو اللہ کو سنانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے دل کے ساتھ ہے، ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. مولوی ملا کی بات نہیں، اللہ کی بات بتا رہا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو رگے گردن ہے ہماری، جس کے کٹنے سے ہماری جان ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اس سے زیادہ قریب ہیں ہم تمہارے سے. ہاں، اللہ کو یہاں قریب میں رکھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری کا کیا کہتا ہے، وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ أَنفُسِكُمْ، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وساوس، خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں. تو اتنا بڑا جانکار چھوڑ کر ہم جو ہے وہ آباؤں اور باباؤں کے پاس خالی پھرتے پھریں، ان کو بولیں کہ بھائی ہمارے لیے، اور جن کے اندر جان نہیں ہے، جو مردہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس جائیں، قبروں پر جائیں. ہم اللہ تعالیٰ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مولوی بول رہا ہے کہ تم کو تعویلات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور مولوی کی بات سمجھ میں آ رہی، اللہ کی بات، قرآن کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم کیسے ایمان والے؟ تف ہے ایسے ایمان پر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، جو وہ مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو اس پر کوئی آنے والی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، ورنہ قیامت کے اندر اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ وہ بندہ کہے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا جو ہے وہ سینہ مضبوط ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایک دم سہارا محسوس ہوتا ہے. اللہ کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ کا دین، دین الہی ہے اسلام. تو اللہ کے اس بندے نے جو ہے وہ جب اولاد ہوئی، شیرخوار بچہ، اور بیوی کو لے جا کے جو ہے کہا گیا چٹیل میدان کے اندر چھوڑ دو. تو وہاں جو ہے بیوی کو جو ہے وہ لے جا کے چھوڑ دیے. چھوڑے وہ جو بندوبست ہو سکتا تھا، کھجوریں، تھوڑا سا مشکدے میں پانی، کتنے دیر تک چلے گا، کتنے دنوں تک چلے گا، بہت ہو گیا تو ختم ہونا ہی ہے، تھوڑا سا یہ ہے. لیکن اس کے باوجود اس بندے نے جو ہے، اللہ نے کہا اللہ میرا کبھی برا نہیں کر سکتا، اللہ ہمارا کبھی برا نہیں ہونے دے سکتا، اور اللہ قادر ہے. اللہ کی حکومت تمام اسباب کے اوپر ہے، اور ہر شے کو وہ حکم دے سکتا ہے کہ تو ایسی ہو جا. جب تلوار کو اس نے حکم دیا کہ اسماعیل کا جو ہے وہ گردن پہ تو ہرگز نہیں چلنا، کیا مجال تھی اس کا جو ہے وہ ایک ریشہ بھی کاٹ دے. آگ سے کہا کہ وہ جلنا نہیں، تو آج بھی جو ہے آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ابراہیمی کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ابراہیمی جیسا ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کو اللہ کے جیسا سمجھنا، ہاں، اللہ کو اللہ کی قدر اور منزلت جو دینا ہے وہ دینا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے جو ہے اللہ کی قدر جو ہے وہ نہیں پہچانی، جیسا اللہ کی قدر اللہ کو دینی چاہیے تھی، جو منزلت، جو مرتبت، جو ڈر خوف اللہ سے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیا. جب تم اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے ڈرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور ڈراتا ہے انہی چیزوں سے، اور دوسری چیزوں کے اندر منسلک ہو جاتے ہو، دوسری چیزوں میں گھس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہی چیزوں کے اندر تم کو غرق کر دیتا ہے. پھر اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اللہ ہم کو آنکھ کر دیتا ہے. جو بندے مسجد میں نہیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم بناتا ہے کہ وہ اپنے دربار میں جو ہے ان کو حاضری کی وقت بھی نہیں دیتا، ان کو جو ہے اپنے دربار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ وقت بھی نہیں دیتا. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑائیں، دعا کریں، ہماری جو پرانی زندگی گزری اس کو بھول جائیں، اس کے لیے توبہ کریں، اور اچھے بننے کی جو ہے وہ توفیق کریں، کوشش کریں. اور پھر اس بندے نے باہر نکل کر جو ہے وہ بیوی نے کہا کہ ہم کو جو ہے کس کے سہارے جوڑے جا رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کیا ہوگا ہمارا. تو یہ باپ جو ہے وہ بول نہیں سکتا تھا، شوہر جو ہے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی. کیسے نکلے گی اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو جو ہے وہ چٹیل میدان کے اندر جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہے. اور بیوی پوچھ رہی ہے، دامن پکڑ لیتی ہے، جب پیچھے جانے لگتے ہیں پیچھے سے دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی بندی تھی، وہ رسول کی بیوی تھی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم السلام نے جو ہے اپنی منڈی ہلا دی، گردن ہلا دی کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ مطمئن ہو گئی. اللہ کا حکم ہے تو اس پہ ہم نثار ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمارا معاملہ بھی ایسی ہونا چاہیے. اللہ کا حکم ہے، بڑے سے بڑی دولت چلی جا رہی ہے تو ہم کو ذرا برابر غم نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر نے اپنا پورے گھر کا اثاثہ لا کے رکھ دیا تھا.
حضرت عمر نے جو ہے اپنا پورے گھر کا آدھا اثاثہ لا کے رکھ دیا تھا، اور وہ صحابی رات بھر انہوں نے مزدوری کی اور چند کھجوریں ملی تو وہ جو ہے مارے شرم کے کھڑے تھے کہ میں جو ہے اتنا سا مال جو ہے وہ کیسے دوں۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑی، اللہ کے رسول نے جو ہے ان کے ہاتھوں سے وہ کھجوریں لی اور پورے مال کے اوپر بکھیر دی کہ یہ جو ہے سب سے افضل ہے، جس کی جتنی کوشش ہے اس سے اتنا ہی حساب لیا جائے گا، اس سے اتنا ہی چاہا جائے گا۔ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا الا وسعها، سوائے اس کے کہ اس کی کتنی وسعت تھی، اس کی طاقت کتنی تھی۔ لیکن طاقت کے لیے میں اللہ کو مطمئن کروں، میں کسی کو مطمئن کروں، یہ نہیں۔ اللہ کے پاس سارے تھرمامیٹر ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سب چیزیں جانتا ہے، اس کو ہم کو مطمئن کرنا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنے ذرائع، اپنے وسائل، ہم جو ہے خالی کھانے پینے کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ جانور بھی جو ہے وہ کھا پی لیتے ہیں، رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، تو جانور بھی جی لیتے ہیں۔ اگر جانوروں کی جیسی زندگی ہے تو تف ہے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، اللہ تعالیٰ کے لیے مرنا جو ہے ہم کو آ جانا چاہیے۔ پھر یہ لڑکا جب جوان ہوتا ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، جب جوان ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ ابا کے کچھ کام آئے، نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا حکم دیتا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی نوجوانی کے دہلیز پہ اس نے جب قدم رکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ قَالَ يَا أَبَتِي یا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، انی رَأَيْتُ نہیں کہا ہے نا، میں نے دیکھ لیا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کئی بار خواب دکھایا گیا ہے نا، 3 بار جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبوب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے، پھر اور بڑھا کے کیے، پھر جو ہے وہ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی جو ہے مجھ سے چاہی گئی ہے، تو انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹا جو ہے وہ بھی نبی ہونے والا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے جیسا ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے، نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے نا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ فنظر، انہوں نے ان کی رائے مانگی، فنظر ماذا ترى، بس تو دیکھ کیا تیری رائے ہے۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے باپ تم کو جو حکم دیا گیا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، تو جو حکم دیا گیا تم کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ صبر کرنے والے بولے تو مصیبت میں تکلیف پہنچ رہی، نہیں، میں ڈٹا ہوا رہوں گا، جمع ہوا رہوں گا، استقامت میرے اندر رہے گی، ہر قسم کے آزمائش کے لیے جو ہے میں کھڑا ہوں، میں جو ہے ستجدنی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا، ہماری اپنی طرف سے نہیں کہنا ہے، اللہ کی جو ہے مدد لینا ہے، اللہ اگر چاہے گا تو مجھے تم صابروں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما، بس ان کو جو ہے وہ دونوں جب چلے، فرما بردار بن گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو جو ہے وہ پیشانی کے بل انہوں نے لٹایا، تو وہ الگ الگ بہت ساری روایتیں ہیں، ان کو سیدھا لٹایا، الٹا لٹایا، جو بھی، بہرحال ایک باپ نے اپنے جگر کو لٹایا، پہلا بیٹا جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا، اور پھر جو ہے وہ چھری جو ہے اس نے، اللہ کے بندے نے جو ہے وہ پھیر رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، بہت سارے اس میں یہ آتے ہیں، الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے اس بندے نے جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا جو چاہا گیا تھا وہ کر دکھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، پھر ہم نے آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے جو ہے خواب کو سچ کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان اچھی بندگی کرنے والوں کو، اچھے لوگوں کو جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ ذبیحہ جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ دے دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد والوں کے اندر جو ہے یہی سنت جو ہے وہ باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اتنا اچھا جو ہے انہوں نے اللہ کی خواہش کے لیے اپنی اولاد کو تک جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، تو ہم کو جو ہے وہ مومنین میں سے بننا ہے نا، تاکہ ہمارا حشر جو ہے مومنین کے ساتھ ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری اس کی بندگی میں مدد کرے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ کے رسول نے سکھایا نا ہمیں، تو ہم کو جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ اچھا بنتا ہے اس سے اتنا بڑا طاقتور شیطان آتا ہے اور بڑی بڑی چالیں چلتا ہے۔
تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ رکھنا چاہیے کہ میرا مال، میری جان، میری صلاحیت، یہ سب کچھ میرے مالک نے دی ہے، میرے باپ نے خرید کے نہیں دی، میرا باپ دے بھی نہیں سکتا تھا، نہ میں دے سکتا تھا، نہ پیدا کر سکتا تھا۔ اگر اللہ عقل ہی نہیں دیتا، عقل دیتا، مال دیتا، سب دیتا، برکت ہی نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا، سب اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے اللہ کرتا ہے۔ تو فیصلے اللہ کرنے والا ہے، یہ یقین کامل کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے ہم گزارنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے اس خلیل سے ہمیں صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے خلیل کی جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت بھی جب بھی اللہ ہم کو پکارے گا، اللہ کے رسول جو ہے ہمیں چاہیں گے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جو ہے، اپنے مال کو، اپنے ذرائع اور